اسلامک اکیڈمی کے تحت میں دعویٰ کورس برائے عالمات تعلیم یافتہ خواتین کے لیے قبل اس کے کہ کچھ بات عرض کی جائے، میں قراءت کلام پاک کے لیے مولانا عبدالرقیب صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ قراءت کلام پاک سے اس نشست کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ اس وقت جو دعویٰ کورس کے سلسلے میں آغاز ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کے سلسلے میں چونکہ طالبات اور معلمات وغیرہ یہاں جمع ہیں، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت موجودہ دور میں کتنی ہے، اور خواتین کے اندر جو بے رہروی اور گمراہی عقائد کے سلسلے میں بھی کمزوریاں ہیں، اور ہمارے بہت سے جامعات الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور عالمات اس میں بن رہی ہیں، مفتیہ بھی بن رہی ہیں، لیکن فیلڈ ورک کے اعتبار سے اور میدان کے اندر کام کرنا اور ہماری خواتین کے اندر کی جو بے رہروی اور عقائد وغیرہ کے سلسلے میں دوریاں دور کرنا اور ان کے سلسلے میں صحیح رہبری کرنے کا ابھی ہمارے چونکہ اندر وہ بہت تیزی کا کام نہیں ہو رہا تھا. ہمارے اکابرین بالخصوص حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی بھی بہت دنوں سے تمنا ہم بار بار سنتے رہے کہ اس طرح کا کام ہو کہ عورتوں کے اندر بعض عالمات تیار ہوں درس قرآن اور درس حدیث اور ان کے اندر دین کی روح کو پھونکے. ایسے ہی مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم وغیرہ حضرات سے شہر میں سنتے رہے، تو اس کا ایک وقت گزشتہ سال میں ہمارے اندر تک یہ داعیہ پیدا ہوا، چونکہ اسلامک اکیڈمی کے تحت میں 3 سال سے نوجوان فضلاء کو اس لائن میں کام کر رہے تھے، تو ان اکابرین کی دلوں کی بات سنتے ہوئے بار بار خیال ہوا کہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے اور اس سلسلے میں کچھ کوشش شروع کی جائے. چنانچہ رمضان سے پہلے اس کے سلسلے میں بہت سے جگہوں پر جہاں مدرسے ہیں لڑکیوں کے، وہاں کے جلسوں کے موقع پر پمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ ہماری فارغ ہونے والی بچیاں اس طرف توجہ کریں، اور اضلاع اور ڈسٹرکٹ میں بھی رمضان اور رمضان کے بعد اشتہار ڈال کر اخباروں میں اور نیوز ڈال کر واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، اور وہاں مقامی تمام مدارس کے ذمہ داروں سے بھی اس طرف سبھی نے بہت سراہا، بہت اچھا قدم ہے. اور اسی درمیان شہر کے بھی جامعات سے ربط کیا.
عائشہ نسوان میں بھی اور ادھر عائشہ صدیقہ للبنات، اور خاص طور سے ریاض البنات کے ہمارے صدر معلمہ جو اس ریاض البنات کے ذمہ دار ہیں محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ، تو بہت خوشی کا اظہار ہم مشکور ہیں ذکیہ باجی صاحبہ کا کہ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ بہت اچھا قدم ہے، میری بھی خواہش ہے اور میں بھی ایسا چاہ رہی تھی، جب آپ شروع کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ تو ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک عمارت ہماری موجود ہے، اگر آپ اس کو چاہیں تو دیکھ لیں۔ تو ہم چند علماء آ کر دیکھیں تو بہت زیادہ سہولت بخش اور بہت اطمینان بخش جگہ، اور کہا کہ یہ آپ بغیر کرائے کے بغیر اس کی آپ اس کو شروع کریں۔ پھر یہ شروع کرنے پر ہی نہیں کہا بلکہ ان کی کرم فرمائی باجی کی یہ بھی رہی کہ پورے جتنے شاخیں ہیں ریاض البنات کی تمام جگہوں پر انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سب جگہ کی اطلاع دی گئی، وہاں پانچ جہاں پنجم عربی ہے فارغ ہو رہی ہیں بچیاں، مختلف اضلاع میں بھی کوشش کی اور یہاں بھی اپنے خاص طور سے تشکیل کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ماشاءاللہ وہیں ریاض البنات کی بہت سی بچیاں بہت سے نام لکھائے۔ تو باجی کا بار بار یہ بھی کہنا تھا کہ بچیاں آ رہی ہیں اور ٹھہرنے والی تیار نہیں ہیں، چلی جا رہی ہیں، آپ جلدی سے اس کو کام کو شروع کریں۔ تو بہرحال دل تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھا پروگرام رکھ کر اس کی اہمیت کے سلسلے میں اور اس کی ضرورت کے سلسلے میں پروگرام رکھیں اور باقاعدہ ایک بڑا جلسہ رکھ کر شروع کیا جائے، لیکن اشتہار اور آنے والوں کی اور پھر بے چینی بچیوں کی بڑھ رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں میں نے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بزرگ اور ہمارے شہر حیدرآباد ہی نہیں پورے جنوب کے اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائیں اور اس سلسلے میں جو درد اور فکر ہے، حضرت سے میں نے جمعہ کے دن ٹائم لیا، اور باوجود یہ کہ اس وقت صبح سے دوسرے پروگرام میں تھے، 3 بجے سے آپ نے ٹائم دیا ہے، یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی طرح ہمارے تجوید القرآن کے مولانا زکریا فہد، اسی طرح مولانا غوث رشیدی صاحب وغیرہ سے بھی میں نے کہا تھا، تو انہوں نے بھی اس طرف دلچسپی اور دل اور پسند اس کا بھی اظہار کیا، انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ جب کام کا آغاز ہو جائے گا، ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے کہ کام شروع کر دیں اور اس کے بعد آتے رہیں گے لوگ۔ اور اس درمیان جب ہم نے ایڈ ڈالا تو تقریباً 20-25 فون آئے، لیکن شہر کے بہت دور علاقوں سے آئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ ٹولی چوکی اور سن سٹی، حفیظ پیٹ، ادھر کی عورتوں نے، بعض تعلیم یافتہ خواتین نے بھی فون کیا کہ ہم بھی یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، ادھر کوئی خریدنے سنٹر ہے کیا؟ اب ہر جگہ تو سنٹر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، ہم نے ان سے کہا ہم یہاں شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب اس میں تیزی آئے گی اور کام کی نوعیت سامنے آئے گی تو آپ کو اطلاع دی جائیں گی۔ تو اس وقت بہرحال یہاں یہ مختصر سی دعائیہ نشست، چونکہ انشاءاللہ آغاز ہوگا اس کا، لیکن میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر تقریباً ریاض البنات کی معلمات بھی ہیں اور دیگر عورتیں بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، کچھ اس بارے میں نصیحت فرما کر دعا کریں تاکہ یہ کام آسانی سے ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وسب أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام معلمات اور اس خصوصی
مضمون میں شرکت کے ارادے سے آئی ہوئی طالبات، دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے اور انسانیت کی دونوں صنفوں کو مخاطب کرتا ہے۔ عورتیں اور مرد شریعت کے خطاب میں برابر ہیں اور شریعت کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس امت کے مردوں پر عائد ہوتی ہیں وہی عورتوں کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں، الا یہ کہ کچھ مخصوص مواقع اور مسائل میں دونوں کی مزاج اور ضرورت اور حاجت کے مطابق شریعت نے تفریق رکھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اسلامی احکامات کے سب مخاطب ہیں اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اس کی تعلیم، اس کی اشاعت کے سبھی ذمہ دار ہیں، مرد ہوں یا عورت۔ اور یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ قطعیات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مومن کی ذمہ داری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے عالم ہو چاہے عامی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قطعیات سے مراد مثلا نماز ایک قطعی مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنا اور اس کی ترغیب دینا یہ سب کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ قطعی منکرات ہیں۔ ان قطعی منکرات میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ مسلک کا معاملہ ہے، یہ بالکل قطعی طور پر منکر ہے۔ تو جو قطعی طور پر معروف ہے اس معروف کی دعوت دینا اور جو قطعی طور پر منکر ہے اس منکر سے روکنا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ نیکوکار اور بدکار کا فرق بھی نہیں۔ بدکار ہو، کوئی گناہ گار ہو، فاسق فاجر ہو، بے نمازی ہو تو خیر وہ بے نمازی ہوگا، لیکن شراب کے برے ہونے کو وہ بھی بیان کرے اور وہ بھی دوسرے گناہوں کے اوپر نکیر کرے، چاہے وہ خود کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ جسے کہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قطعیات میں سب پابند ہیں، یہاں تک پابند ہیں کہ علامہ عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر میں ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے تو اس وقت بھی اس پر واجب ہے کہ وہ عورت کو چہرے پر کپڑا ڈال دینے کے حکم دے اور تاکہ ایک اور منکر سے بچ سکے۔ تو منکر پر نکیر کرنا ایک منکر میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی ضروری ہے، اس کے اوپر وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور اس سے کہا جائے گا ایک گناہ تو کر رہا تھا، ایک دوسرا گناہ کیوں کیا؟ کم سے کم یہ بتا دیتا کہ بھئی چہرے پہ کپڑا ڈال لے، دوسرا گناہ نہ ہو بے پردگی کا۔ تو اتنا اہم ہے معاملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ قطعیات میں سب کے ذمے ہے یہ کام کرنا۔ البتہ جو مسائل ہیں، احکام ہیں، عقائد کی تشریح ہے، حق تعالی شانہ کے اسماء، افعال و ذات و صفات کا مسئلہ ہے، تو اس میں علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، غیر عالم نہیں کرے گا۔ تو مختلف فی مسائل میں علماء کے ذمے ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور غیر مختلف فی مسائل میں سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، خواہ عام میں مومنین کوئی بھی ہوں، یہاں تک کہ گناہگار بھی گناہ سے روکے دوسروں کو۔ یہ اسلام کا نظام ہے اور اس کا حکم ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں عوام الناس میں تبلیغ مردوں میں تو پھر بھی چلتی ہے، نماز روزے کی دعوت کا سلسلہ ہر جگہ قائم ہے، لیکن عورتوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک عالمانہ تعلیم و تبلیغ کا مسئلہ ہے تو مردوں میں مدارس سے فارغ ہونے والے علماء، ان میں جو ماشاءاللہ ذی صلاحیت ہے وہ کام میں لگ رہے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کا کبھی ایک ایسا نقشہ تھا، بلکہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابتدائی تبلیغ اور دین کے کام میں اترنے کے زمانے میں، کہ یہاں تو علماء بھی نہیں تھے، بڑی مشکل سے جوڑے جائیں تو 20-25 علماء جڑ جائیں تو بہت خوش ہوتے تھے کہ وہ اتنے سارے علماء جڑ گئے۔ اب ہوتے ہوتے ایک 50 سال کے عرصے کے بعد یہ صورتحال پیش آئی
کہ خود مجلس علمیہ میں ہم لوگوں نے بعض پروگرام کرائے تو مولانا کو بھی پتہ ہے 2 سے 2,500 علماء نے شرکت کی، تو کبھی 25-30 بہت سمجھے جاتے تھے، کبھی اب 2-2,500 علماء موجود ہیں، اور ان 2-2,500 میں ہماری ریاست میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کم از کم 500 علماء نہایت قابل ہیں اور نہایت اہم خدمات انجام دیں، اور ان کی صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو فیض پہنچ رہا ہے، ان کے قلم سے، ان کی زبان سے اور ان کی دینی تحریکی محنتوں سے اللہ پاک بہت کام لے رہا ہے، اور اس کا صاف اثر ریاست پر ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ 50 سال پہلے ہم نے تلنگانہ دیکھا ہو، 50 سال کے بعد کے تلنگانہ میں زمین آسمان کا چرت، اور میں کم از کم 25 سال پہلے مراٹھواڑہ میں قدم رکھا، اور 25 سال کے بعد کا جو صورتحال ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی حال کرناٹک کا ہے، گلبرگہ، رائچور وغیرہ کے علاقے، وہاں ہم نے 25-30 سال پہلے خال کوئی عالم بڑی مشکل سے کوئی جلسہ کراتا تھا، اب اتنے مدرسے ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے خطیب ہیں، اتنے بیان کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس پورے عرصے میں ہمارے سامنے گزشتہ 30 سال کی تاریخ ہے کہ 30 سال میں حیدرآباد میں نسوان مدارس کا ایک تصور پیدا ہوا، اور یہ تصور تیزی سے بڑھا۔ ذکور کے مدارس اتنی تیزی سے نہیں قائم ہوئے جتنی تیزی سے نسوان کے قائم ہوئے، اور اس کے بہت سے عوامل ہیں، محرکات ہیں اس کی مقبولیت کے اور اس کے جلد قائم ہونے کے، اور جہاں قائم ہو وہاں پر طالبات کے مل جانے کے اور مدرسے کے چل پڑنے کے بہت سے عوامل ہیں۔ ضرورت کا تقاضا بھی ہے، اور پھر تربیت کا مسئلہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ لڑکیوں کو اس زمانے میں ان پڑھ رہنا ان کے اپنے نکاح شادی بیاہ کے لیے بھی مشکلات کا سبب ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دنیاوی تعلیم دلانا نہیں چاہتے بچیوں کو، یا دلانا چاہتے ہیں مگر استطاعت نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ تیسرا راستہ بہت آسان محسوس ہوا، اور اس کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہوا اور بہت کچھ فائدہ ہوا۔ تو الحمدللہ مستورات میں علم کا ذوق بنا، علم حاصل ہونے لگے۔ میں وہاں وشاکھاپٹنم گیا تھا، تو وہ ایک مدرسہ ہے نسوان کا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ پہل تو یہ دیہاتوں میں لڑکیوں کو جوڑ کے لانا ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اور بڑی مشکل سے انہوں نے جوڑا، اور آہستہ آہستہ 6-7 سال کے بعد 300 لڑکیاں اس میں پڑھنے لگیں، اور یہ 300 لڑکیوں میں سے جب پہلا بیچ نکلا تو وہ مشکل سے 12-15 بچیوں کا بیچ تھا، اور یہ 12-15 بچیاں جن گاؤں اور دیہاتوں کی تھیں، وہاں جا کر انہوں نے جو علم کا رجحان بنایا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس داخلے کے وقت داخلہ دینا مشکل ہے، اتنی کثرت سے امیدوار داخلے لینے کے لیے آنے لگے۔ تو یہ تبدیلی ہے نا، بہت بڑی تبدیلی ہے، عظیم انقلاب کہ عورتوں میں علم دین کا ذوق پیدا ہوا۔ صدیوں سے نہیں تھا ہمارے جنوب کے اور نظام کے اسٹیٹ کے اندر، اب جو قائم ہوا تو الحمدللہ اتنی تیزی سے۔ اور وہ کہتے نہیں اللہ پاک کوئی نعمت لیتا ہے تو اس سے بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ہم سے ریاست چھین لی اللہ پاک نے، لیکن مدارس کا اور علم کا جو ذوق پیدا ہوا وہ 400 سالہ ریاستوں کے زمانے میں نہیں تھا، جو اس کے بعد پیدا ہوا اللہ پاک نے اپنے کرم سے پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں سرکاری مؤذن تھے، وہ سرکاری امام تھے، تو یہ لوگ اگر چھٹی لیتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اذان بھی نہیں دیتے تھے، چھٹی پہ رہتے تھے، کیونکہ وہ سرکاری ملازمت تھی، وہ عبادت کا ذوق تو نہیں تھا، دین کا ذوق نہیں۔ اب میں نے خود پڑھا اس زمانے کے بعض رسائل کے اندر کہ ایسے علماء موجود تھے جن کو حکومت نے، نظام سرکار نے مبلغ بنا کر ماہانہ تنخواہ مقرر کی تھی، یہ لوگ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کے رہتے تھے، اس کے بعد فارم بھر کے 2 تاریخ کو کریم نگر، 3 تاریخ کو سدی پیٹ، 4 تاریخ کو نظام آباد، سب لکھ کے پیسے اٹھاتے تھے، جاتے کہیں نہیں تھے۔ تو سقوط حیدرآباد کے عنوان پر کینیڈا میں موجود ایک بہت بڑے حیدرآباد کے عثمانین ہیں، اور وہاں بھی لیکچرر ہیں، انہوں نے جو مضمون لکھا وہ مضمون تاریخی شہادتوں سے لکھا کہ حیدرآباد کا کیا حال ہو گیا تھا تو سقوط ہوا۔ اس میں مشائخ کا حال لکھا، اس میں علماء کا حال لکھا، اس میں ائمہ کا حال لکھا، اس میں تاجروں کا، پورے طبقوں کا حال لکھا ہوا۔ یہ حال تھی، یہ صورتحال۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اور اگر نہ ہوتا تو تعجب کی بات ہے، سقوط نہ ہوتا تو تعجب کی بات نہیں، ہو گیا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو خیر اس وقت سے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ اب الحمدللہ
فتنوں کے مقابلے میں، قادیانیت کے مقابلے میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، علماء جھوٹ بول کے تنخواہیں لے کے نہیں بلکہ ایثار کر کے اپنی موٹر سائیکلوں پہ جا کے اپنا پیٹرول ڈلا کے گاؤں گاؤں پھر کے لوگوں میں جو کام کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں دیکھ کے آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جتنی ضرورت مردانے میں ہے اتنی ہی ضرورت زنانے میں بھی ہے، کیونکہ وہ سماج کا نصف حصہ ہے، اور نصف حصے کا آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں جو مدرسے قائم ہوئے تو وہاں اس میں بھی تیزی سے رجحان ہوا، بچیاں آئیں پڑھیں، اور جیسے ذکور کے مدارس میں بعض صرف فارغ برائے فراغت ہوتے ہیں اور ان میں ایک 20-25% کا اوسط ہوتا ہے جو کام کے قابل علماء نکلتے ہیں، ہمیشہ کسی کے ہاں میں۔ اسکولوں کا یہ حال ہے، کالجوں کا یہی حال ہے، بلکہ وہاں تو اور بھی ابتر صورتحال ہے، 10% نکل جائیں قابل تو بہت بڑی بات ہے ان کے پاس، ہمارے پاس پھر بھی 25% تو نکلتے ہیں کام کے قابل، اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ کام کر رہے ہیں 25% فارغ ہونے والے، تو یہ تبدیلی پورے علاقے میں نظر آئی۔ اسی طرح کی ضرورت تھی کہ عالمات جب فارغ ہوتی ہیں مدارس سے تو ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں فارغ ہو کر عالم بن کر فاضل ہوتی ہے، سند لیتی ہیں، خمار فضیلت ان کو دی جاتی ہے، سب ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ وجوہات ایسی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ عرف ایسا ہے سماج میں کہ اس عرف کے نتیجے میں وہ کام نہیں کرتی، گھروں میں بیٹھ جاتی، یا تو ان کے فارغ ہونے تک ان کی شادی بیاہ کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ ایک عذر ہے کہ بھئی اب شادی ہوئی، پتہ نہیں جس گھر میں جائیں گے وہ گھر والوں کے کیا خیالات ہیں نہیں معلوم۔ اب سسرال میں گئے تو وہاں کے کام دھندوں میں ایسے لگے کہ اپنا عالم ہونا اور عالم ہونے کی وجہ سے کسی ذمہ داری کا حامل ہونا یہ نہیں ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، اور انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی بحیثیت عالم میری کوئی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت عالمہ کسی ذمہ داری کا ہونا ہماری بچیوں کے ذہن سے فراغت کے بعد نکل گیا۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت میں کہ جن لوگوں کو ہم مدارس میں پڑھاتے ہوئے، عقائد پڑھاتے ہوئے اس زمانے کے باطل نظریات قرار دیتے ہیں اور اہل السنت والجماعت سے منحرف طبقات قرار دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے ان کے مسلمان ہونے ہی کا ہم فتویٰ دیتے ہوں، لیکن اہل السنت والجماعت سے منحرف طبقہ، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا طبقہ جن کو ہم کہتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت میں، ان کی عورتوں میں دعوت کا جذبہ ہے اور ہماری مستورات میں دعوت کا جذبہ نہیں، یہاں تک کہ ہماری فارغات میں بھی نہیں۔ اب وقت کم ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں ہمارے علاقے میں کوروٹلا ایک مقام ہے، فکر مجھے اسی وقت سے ذرا زیادہ پیدا ہوئی اور پہلے سے بھی تھی اس سلسلے میں نے اس سلسلے میں حیدرآباد کے بھی بعض مؤقر مدارس کے ذمہ داروں سے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے مجلس علمیہ کے تحت خواہش ظاہر کی تھی کہ جیسے ہم علماء کو جوڑ کر ان کی فکری تربیت کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ فاضلات کو جوڑیے، اس کے لیے بھی مجلس تیار ہے کہ ان کے لیے فکری تربیت کا انتظام کریں گی، ان کے ورکشاپ ہوں گے، کلاسز لی جائیں گی، ذہن سازی کی جائے گی، اہل سنت کے عقائد کی تشریح، اور جو باطل فرقے آج کام کر رہے ہیں ان باطل فرقوں سے ہوشیار کرنا، چوکنا کرنا، تاکہ ایک عالمہ چوکنا ہو تو اس کا گھر، اس کا پڑوس، اس کا محلہ سب محفوظ رہے گا اس سے، اور اگر ایک عالمہ چوکنا نہ ہو تو اس خاندان کی عورتوں کو کون محفوظ کرے گا؟ اور مرد تو مسجد میں سن کے آ کے گھر میں سناتے بھی نہیں ہیں کہ آج یہ بیان ہوا تھا، تو ان سے کیسے پتہ چلے گا عورتوں کو؟ تو عورتوں میں عورتوں کے ذریعے سے دعوت کی بہت ضرورت ہے۔ اور تو وہاں ایسا مجھے پتہ چلا کہ ایک لڑکی ایک غیر مقلد مدرسے کی فاضلہ، وہ شادی ہو کر بیاہ کر اس علاقے میں آئی، جس علاقے میں آئی تو آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بھائی سسرال میں آئی ہے، ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، ان کے گھر میں کام کاج بھی کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ بھی رہ رہی ہے، اس کو بھی خوش رکھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محلے کی عورتوں کو دین سکھانے کے جذبے سے اس کو دین سکھا۔ تو وہاں سے قریب میں ایک علاقہ ہے جو 50, 60, 70 سال سے غیر مقلدین ہی کا ہے، وہاں ان کا سب سے قدیم مدرسہ ہے اس علاقے کا، اور وہاں سب پورا ماحول اس مدرسے کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا، تو یہ لڑکی جو دلہن بہو بن کر اس گاؤں میں آئی،
اور آ کر 2-2.5 سال 3 سال ہو رہا ہوگا. اس عرصے میں اتنا اس نے وہاں ماحول بنایا کہ اس پورے تبلیغی علاقے کے گھروں سے 6 بسوں میں عورتوں کو اس جلسے میں لے گئی. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہاں بھی. اچھا میں نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو اپنے مدرسوں کی فاضلات کا پتہ چلاؤ، اطراف رکھنا اپنے پورے قصبے میں کتنے ہیں. تو 300 لڑکیاں نامزد ہوئی جو ہمارے مدرسوں کی فاضلات ہیں. ایک بہو بن کر آئی، پورے علاقے کو فتح کر رہی ہے، اور 300 اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بھی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے آگے نہیں بڑھ سکی، کام نہیں کر سکی. کیا ہوا؟ تو پھر ہم نے ان کو جوڑا اور ان سب کو جوڑ کر کہا کہ جو شادی شدہ ہیں ساس کو لے کر آئیں، جو غیر شادی شدہ ہے اپنی اماں کو لے کر آئیں، اور مردانے میں بھی کوئی آ جائے شوہر بھائی ان کو بھی لے کے آئیں. تو ایک شادی خانے میں جوڑا گیا. پھر ہم نے ان سے کہا بھائی سب کے لیے تو مشکلات ہیں، البتہ ذرا غور کر کے سوچ کر ایسی لڑکیاں فاضلات عالمات نام لکھائیں جن کو ان کے گھروں سے روزانہ 1 سے 2 گھنٹے دین کا کام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے. اپنے گھروں سے بخوشی جو تمہارے بڑے دے سکتے ہوں اجازت. تو ایسے اطمینان کر کے یا ساتھ میں ہیں تو ان سے پوچھ کر کے نام لکھاؤ. تو 111 کچھ نام آئے ہمارے پاس کہ یہ لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ انشاءاللہ وقت دے سکتے، دین کا کام کر سکتے. ہم نے کہا پھر اب آپ لوگوں کا جائزہ ہوگا، اس جائزے میں جو علمی خدمت انجام دینے کے قابل ہیں ان کو علمی ٹریننگ دے گی، اور جو اس قابل نہیں ہے وہ آج ہی سے فوری اپنے گھر میں قرآن مجید کا مکتب شروع کر دیں، جس میں کوئی بھی عمر کی آئیں. عورتیں تو عورتیں آپ کے سامنے آنے کے واسطے کوئی بھی عمر کی آئیں آ سکتی ہیں. مسجد کو بھیجنے کے لیے تو بچیوں کو سوچنا پڑے گا، لیکن عورت کے پاس بھیجنے کے لیے، عالمہ کے پاس، حافظہ کے پاس بھیجنے کیا مشکل ہے. اس لیے فوراً شروع کرو، کسی بھی عمر کی عورتیں آئیں. آپ اپنے گھر کی مصلحت سے ایک ٹائم مقرر کرو جس میں گھر کی خدمت میں ڈسٹرب نہ ہو، گھر والوں کو کوئی دشواری نہ ہو. ایسا کوئی ٹائم مقرر کر لو. اور عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، گھروں میں سے آ جائیں گی، پڑھنا شروع کریں گی. اگر آپ لوگ آج ہی مکتب شروع کریں گے، 100 مکتب قصبے میں شروع ہو جائیں گے، 100 مکتب فری میں، اور شروع ہو جائیں گی. اللہ کے لیے کرو. آپ عالم ہیں، آپ کا حق نہیں امت کے اوپر، آپ کا حق نہیں امت کی عورتوں کے بگاڑ کو دیکھو، عقائد کو دیکھو، کتنا فساد ہے، کتنے بگاڑ ہے، مشرکانہ ذہنیت اور جو ہے خرافات سے بھری زندگی. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر محنت کریں، ان مستورات کی زندگی کو بدلیں. اپنی بہنوں کو، اور اپنے سے کم عمر ہیں تو اپنی چھوٹی بہنوں کو تربیت دیں کہ وہ بیاہ کر کسی گھر میں جانے سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھ لیں، کسی گھر میں جانے سے پہلے عقیدے درست ہو جائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہو جائیں. کتنی اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے. ایک جگہ میں نے بیان میں لوگوں کو یہ بتایا کہ نفاس کے بعد یعنی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ بند ہوتے ہی نماز فرض ہوتی ہے. اس کے لیے 40 دن ضروری نہیں ہے، 40 دن اکثر مدت ہے، وہ ضروری نہیں ہے. 1-2 گھنٹے کے بعد بھی کسی کی نماز شروع ہو جا سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز چھوٹے ہی نہیں. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے جو ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، ایک مسجد کے امام تھے. انہوں نے کہا کہ 10-12 سال ہو گیا مولانا ہمارے گھر میں شادی ہو گئے، میرے میں 4 بچے ہیں، ہر بچے کے بعد 40 دن کے بعد ہی نہا کے نمازاں شروع کرے انہوں نے. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی ہوگی. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ پیش امام صاحب ہیں، آپ کی بیوی کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، کب نہانا چاہیے، کب سے شروع کرنا چاہیے. تو بات دراصل یہ ہے کہ بہت ضرورت ہے مستورات میں دعوت کا کام کی. دعوت کے کام سے اب میں تو بدنام ہوں اس لیے میرے کو بولنے میں کچھ حجاب نہیں ہے کہ دعوت کے مروجہ کام سے کام ہوگا، یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ. اس سے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام حارج ہے مانے. جہاں کوئی عالم نے کام شروع کیا مستورات میں، وہاں مرکز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشورے سے نہیں ہو رہا ہے، لہذا وہ آنا بند کر دیتی. تو ہم جو مہم لے کر چلنا چاہتے ہیں، امت کے عقائد کی درستگی، امت کی مستورات کے اندر اعمال کی درستگی، امت کے مستورات میں ہر پہلو سے اخلاق کی درستگی. صرف نماز، تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل روزہ، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے. یہاں پہلے عقیدے برباد ہو رہے ہیں. یہاں لوگ شکیل کے اوپر عورتیں جا کے ایمان لا رہی ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں. اس لیے یہ جو کام ہے
یہ کام عالمات کو من حیث هو العالم کرنا ہے، عامی کی حیثیت سے نہیں کرنا۔ عامی کی حیثیت سے کروڑوں لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، اس سے ہم کو اختلاف نہیں ہے، ہم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کو اس کام سے اختلاف ہے، یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بے پرواہ ہو کر کام کرنا پڑے اور یہ دین پھیلانا پڑے گا، نہیں تو جتنی عالمات سے سند اٹھائی ہے وہ سب قیامت کے دن گردن ناپی جائیں گی، سب پکڑی جائیں گی اللہ کے پاس کہ انہوں نے ملت کی عورتوں کے دین کی حفاظت نہیں کرنی تھی تو پڑھا کیوں اور قوم کا پیسہ کیوں برباد کیا۔ آج نسوان کو لوگ پیسہ اپنی گاڑی کمائی دے دے کر کے مدرسوں کو چلا رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں۔ ابھی ایک سروے ایک بہت بڑے ذمہ دار شخص کا آیا تھا کہ ہندوستان کے دینی مدارس کو سالانہ 1000 کروڑ روپے امت دے رہی ہے، 1000 کروڑ روپے یہ امت ہندوستان کی مسلمان ہندوستان کے صرف مدارس کو دے رہے ہیں اور دوسرے دینی کام چھوڑ دیجیے، صرف مدارس۔ 1000 کروڑ کس کو قوم خرچ کر رہی ہے؟ آپ نے قوم کا یہ پیسہ کھپایا ہے، اپنے اوپر کھایا ہے، پہنا ہے، اور قوم کو پھر آپ تبلیغ نہیں کریں گے، قوم کے سامنے دین نہیں پہنچائیں گے۔ یہ فاضلات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ عالمہ کاہے کے لیے بن گئے؟ اچھا رشتہ آنے کے لیے عالم بنے یا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے عالم بنے؟ کاہے کے لیے آپ عالم بنے؟ آپ کو اس مسئلے پہ غور کرنا ہوگا، اور آپ کو چاہے میکے میں رہیں چاہے سسرال میں ذہن بنائیں اور اپنے خوش خلقی سے، اپنی حسن خدمت سے ان کے دل جیت کر ان سے ٹائم لیں کہ 2 گھنٹے مجھے یومیہ چاہیے دین پھیلانے کے لیے۔ آپ خدمت کریں، دل خوش کریں، کون نہیں دے گا اجازت؟ جب آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے آپ کو وہ ضرور اجازت دے۔ آپ اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی محنتوں سے، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری سے، اپنی ساس کی اچھی خدمت کر کے دل جیت لیجئے اور بولیے مجھے 1 گھنٹے کی اجازت دیجئے، میں محلے کی عورتوں کو دین سکھانا چاہتا ہوں۔ تو کون منع کرے گا؟ کوشش کرو، پھر بھی اگر آپ کو کوئی منع کرے تو آپ بری الذمہ ہیں، گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے مرد، اس لیے وہ بری ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں اور یہ کام کر سکتے ہیں تو کام ہوگا، ورنہ بہت مشکلات ہیں۔ آج کل ہر طبقے میں، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں جہاں دیکھو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صاحب جماعت اسلامی کی باجی جو ہیں وہ ساری پڑھی لکھی عورتوں پر قابض ہوئی، اور غیر مقلد باجی ہیں انہوں نے سارے پڑھے لکھے عورتوں کو اپنے تئی کر لیا ہے۔ ہمارے مسلک و مکتب فکر کی عورتیں ہیں تو وہ سب جا رہی ہیں اجتماع، ہفتہ واری اجتماع، اور وہ اجتماع میں تھوڑی دیر فضائل اعمال کی تلاوت ہوئی اور اس کے بعد باہر سے کسی نے کچھ بیان کر دیا اور قصہ ختم ہو گیا، نہ عقیدے معلوم ہوئے، نہ عبادتیں معلوم ہوئی، نہ اخلاق معلوم ہوئے، نہ مسائل معلوم ہوئے، نہ احکام۔ تو آخر دین اتنے کا نام ہے کیا؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ بدقسمتی سے ایک بڑے طبقے کے ذہن میں دین کچھ اعمال کا نام بن کر رہ گیا ہے، ورنہ اسی جماعت کے بانی مبانی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے۔ میری اس تحریک کا مقصد پوری امت کو جمیع ما جاء بہ النبی پر لانا ہے۔ نبی جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ پورا امت میں آنا، یہ تھا ان کا منشا، اور وہ منشا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ اب کچھ اعمال ہیں جس کو دعوت و دین کا نام دے دیا گیا ہے، تو خیر ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم عالموں سے بات کر رہے ہیں، عالم مردوں سے، عالم عورتوں سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہے کے لیے علم حاصل کیا ہے؟ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ اویس زمانہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک علاقے میں گئے تو وہاں ایک اپنے ہاں کے فارغ کو دیکھا، ملاقات کے لیے آئے تو پوچھا کیا کر رہے ہو آج کل؟ انہوں نے کہا کہ خاندانی کاروبار ہے، اسی کاروبار میں شریک ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ کے بندے اگر کاروبار کرنا تھا تو 1 سال مدرسے میں رہ کر کتاب البیوع پڑھ لیتا، بس کافی تھا۔ 8 سال 9 سال قوم کا پیسہ لگایا، یہ تجارت کرنے کے لیے لگایا، یہ یا قوم کی خدمت کرنے کے لیے لگایا۔ امت چندہ دے رہی تھی، ایک پنکچر جوڑنے والا 10 روپے دے رہا تھا، ایک رکشہ چلانے والا بوڑھا اپنے پسینے کے اتار کے آپ کو 10 روپے 20 روپے دے رہا تھا، تو کیا سمجھ کے دے رہا تھا؟ یہی تو سمجھ کے دے رہا تھا کہ یہ لوگ پڑھیں گے اور ہماری نسلوں کا دین بچائیں گے، ایمان بچائیں گے۔ اور ہم گئے اپنے گھروں میں، خاندانوں میں الجھ گئے، اور کوئی کام کی ذمہ داری ہمارے سر پہ، اپنے کو فکر نہیں، احساس نہیں۔ اس لیے اللہ کی بندیوں،
آپ لوگوں سے اس مختصر موقع پر مختصر پیغام دیتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے کم کام مستورات میں اہل حق کا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اہل باطل کام کر رہے ہیں، سب سے کم کام اہل حق کا ہو رہا ہے۔ شرما حضوری ہے، عورتوں کو بات کرنا نہیں ہوتا، آپ کے سینے میں علم ہے، آپ مشکات پڑھے ہیں، آپ بخاری پڑھے ہیں، آپ فقہ پڑھے ہیں، لیکن آپ کو بولنا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ یہ شرمانہ نکالنے کے واسطے آپ اپنے بڑوں کے پاس دوبارہ آئیے اور دوبارہ آ کر کے دعوت دینے کا سلیقہ سیکھیے، دین کیسے پھیلایا جائے۔ ہم نے اس کا ایک خاکہ بھی بنایا تھا، اور یہاں ذکی آبادی صحابہ سے بھی میں نے کہا تھا بھیجوں گا، مگر وہ میں بھول جاتا رہتا ہوں، تو ایک خاکہ بھی بنایا تھا کہ صاحب اتنے کلاسز ہو جائیں۔ ان کلاسز میں مرد عالم ہی کے ذریعے سے ہی پوری تیاری کر کے تقریر نہیں اور بیان نہیں بلکہ درس، باقاعدہ درس اس کا ہو اور اس کے عنوانات ہوں اور ان عنوانات پر گفتگو کی جائے، پھر لڑکیاں کاغذ قلم لے کر بیٹھیں اور وہ ان باتوں کو نوٹ کریں اور جو نہیں سمجھ میں آیا وہ نوٹ کریں، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہو، اور جب وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں تو پھر ان کی تربیت ایک مرحلے کی ہوگی، دوسرے مرحلے کی، تیسرے، پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی مدرسے کی جو ذمہ دار ہیں، صدر معلمہ ہیں، محتممہ ہیں، جو بھی ہیں، ان کی نگرانی میں کام کریں، آزادانہ طور پر نہیں کریں۔ ایک عرصہ بڑوں کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیر نہ پھسلنے پائے، غلطی کی طرف نہ جانے پائیں، اس کے لیے بڑوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس علاقے میں کوئی اپنے بڑے یہاں نہیں تو وہاں کے کسی سینئر عالم کو اپنا نگراں بنائیں اور یہ کہ بھائی جب آپ درس دے رہے ہوں تو باہر وہ سنیں اور اس کے بعد جو باتیں بتانے کی ہوں وہ بتا دیں۔ اس طرح آپ 5-10 سال میں بہترین داعیہ بن جائیں، اور پھر آپ کا وجود آپ جس جگہ رہیں گے نورن یمشی بہ فی الناس بن کر رہیں گے۔ آپ جہاں رہیں گے پورا محلہ روشن ہوگا علم کی روشنی سے، سارا محلہ۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں عورتوں میں نہیں، ہر زمانے میں مگر بہت کم ہوتی رہی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں پورے گاؤں کی یوں سمجھیے کہ پیر و مرشد تھی، سب کی مصلحہ تھی عورتوں کی، سب ان کو جی جان سے چاہتے بھی تھے، اور وہ ٹوکتی، بتاتی، غلطیاں درست کرتی، اصلاح کرتی بچیوں کی۔ اور ان کی بیٹی حضرت کی بہن محترمہ امت اللہ تسنیم صاحبہ، سب لوگ عائشہ باجی کہتے تھے۔ لکھنؤ میں اتنا علم تھا ماشاءاللہ، عربی زبان پر بھی اتنی قدرت تھی کہ وہ ریاض الصالحین کا ذات سفر کے نام سے اردو میں ترجمہ مستورات کے لیے کیا ہو، عورتیں پڑھیں اور ان کی تربیت ہو، ان کی تعلیم دے۔ سارے محلے کی عورتیں آ کے بیٹھ جاتی اور وہ ان کو دین سکھاتی تھی، جب موقع ملا دین سکھانا۔ تو اس طرح دین کے پھیلانے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ دعویٰ اکیڈمی نے ارادہ کیا کہ مستورات کی بھی تربیت کا بیاج تیار کیا جائے، اور اس کے اندر آپ لوگ تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کر لیں، پھر اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو۔ اللہ کی بندیوں، کام کو قیامت میں پوچھا جائے گا۔ بہت بار میں مردوں علماء کی مجلس میں بھی سنا دیتا ہوں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب قطب الارشاد بہت بڑے اللہ والے تھے ہندوستان میں، پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں مولانا علی میاں جیسے لوگوں کو ہم نے 2 زانوں دیکھا، ایسی بڑی شخصیت حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا حضرت کے ہاں۔ ایک مجلس میں چونکہ خود شاعر بھی تھے تو فرما رہے تھے کہ رحمت کا ابر بن کر سارے جہاں پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ تو اس وقت آپ کو چھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے چھائیں گے؟ 2 چیزوں کی آپ کی ضرورت ہے۔ ایک تو آپ اپنی ذات کا تعلق مولا مہربان اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اس کے باغی اور نافرمان نہ بنیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ، عالم نبی کا وارث ہے، اور نبی کے 2 کام تھے، تعلق مع الحق، تعلق مع الخلق۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کبھی ادھر نزول کریں گے اور امت کی سطح پہ آ کے امت کی اصلاح کریں گے، پھر عروج کریں گے، حق تعالیٰ کی دربار میں پہنچ جائیں گے۔ تو دونوں تعلق کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آپ عالمات سے بھی میری گزارش ہے، تعلق مع الحق، تعلق مع الخلق، دونوں چیزوں کو آپ کی ادھر سے لو ادھر بانٹو۔
نرے دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور محض علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کے ساتھ ہی ایاک نستعین سکھایا گیا ہے۔ اللہ سے نہیں لوگے تو مخلوق کو کیسے دو؟ خزانہ ہدایت تو وہیں پر ہے، اس لیے ادھر سے لینا ادھر دینا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، ہمیں کسی سے بھڑنا نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں مثبت طریقے پر اپنے دین کو اپنے بزرگوں کے مسلک و مشرب کے مطابق دین پھیلانا اور اسے لوگوں کے اندر رائج اور عام کرنا، اور مستورات کو قرآن سے ہی پڑھنا آ جائے، ان کو ضروری مسائل کا علم ہو جائے، ان کے عقیدے اہل السنت والجماعت کے مطابق ہو جائیں۔ اس کے لیے چھوٹی محنت، کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے۔ پھر جن عالمات کو اللہ پاک نے بہت صلاحیت عطا فرمائی تو وہ بھی اپنے بڑوں کی نگرانی میں علمی کام انجام، علمی کام انجام۔ جیسے بڑے بڑے فقہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ان کی بیٹی دستخط نہیں کرتی تھی تو فتویٰ ایشو نہیں کرتی تھی، اتنا علم تو بیٹی کا تھا۔ باہ کو بھروسہ جب آتا تھا جب بیٹی پڑھ کے کہہ لے کہ ہاں مناسب لکھا گیا ہے فتویٰ، تب اجرا کرتے تھے۔ تو ایسا علم تھا، اور کیسا علم تھا حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کی بیویوں کا۔ تو کیسے یہ تو ہر زمانے میں تھے، اور ماشاءاللہ یہ قریب زمانے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح وہ لوگ خدمت میں کرتے تھے، کس طرح حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اپنے گھر میں یہی خدمت کرتی تھیں، اور جس رات کو انتقال ہوا وہ شب قدر تھی، اور محلے کی عورتوں کو لے کر شب قدر اپنے ساتھ گزار رہی تھیں اور ان کو تہذیب و اخلاق سکھا رہی تھی۔ اور اب کہا دیکھو اب سحری کا وقت ہوا، اپنے مردوں کے لیے کھانے وانے کا انتظام کرو، اب جاؤ۔ ان کو بھیج دیا، خود تہجد میں مشغول ہوئی اور تہجد ہی کے سجدے میں خدا کو پیاری ہوگی۔ تو یہ کیسی مستورات تھیں، یہ کیسے اللہ سے تعلق رکھنے والی ہماری مائیں بہنیں تھیں۔ آج ہماری بہو بیٹیوں سے بھی ہم دل کی گہرائی سے درد مندی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے جو کام آپ لوگ کرو، کر کے بتاؤ۔ ہمارا دور گزر رہا ہے، آپ کا دور آ رہا ہے، کر کے بتاؤ۔ عربی فارسی کا مقولہ ہے کہ باپ جو نہ کر سکا بیٹے کریں، تو جو کام ہم نہیں کر سکے آپ کرو۔ مگر ہم یہ دیکھ کے اس وقت کڑ رہے ہیں کہ امت جو ہے وہ گمراہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، امت کی عورتیں خاص طور سے، تو ان پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب فرمائے، جو لوگ اس میں معاون و انصار بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرتوں کو قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے حصہ لینے کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے لیے اسباب بھی بنائے، موانع سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک انہیں اس طرح سنوار دے کہ بس وہ جہاں رہیں علاقے کو روشن کر دیں۔ اسی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے مولانا کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے کام کو ہاتھ میں لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے اور بہتر انجام تک اللہ اس کو پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔ اس وقت جو بچیاں محترمہ باجی صاحبہ کے پاس میں نام لکھائی ہیں، اور بھی لوگ دوسروں کو بھی ہم نے یہاں پہ دعوت دی تھی آج جو فون ہمارے پاس تھے، تو وہ پھر ایک مرتبہ محترمہ ذکیہ باجی کے پاس میں اپنے داخلہ وغیرہ کی کارروائی یا فارم جو رکھے ہوئے ہیں وہ کر لیں انشاءاللہ۔ پیر سے چونکہ پہلے سے نظام اس طرح تھا کہ 9 بجے سے 2 بجے تک کا نظام رکھیں گے اس میں، تاکہ اس میں مختلف دروس ہوں اور مختلف اس سلسلے میں ادیان باطلہ، فرق باطلہ اور انگریزی زبان، درس قرآن اور درس حدیث میں حضرت مولانا سے بھی مشورہ کیا تھا۔ انشاءاللہ حضرت مولانا کی رہبری بھی مستقل اس سلسلے میں لیتے رہیں گے ہم، اور اس سلسلے میں چونکہ حضرت کو بہت تجربہ بھی ہے، یہ ایک پہلا کام اور آغاز ہے انشاءاللہ۔ تو پیر سے انشاءاللہ 2 بجے سے یہاں پر نظم رہے گا، چونکہ محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ نے کہا ہے کہ 9 بجے کے بجائے 2 بجے سے شروع کریں تو یہاں کے دیگر معلمات وغیرہ بھی شریک ہو جائیں گی، اور دوسری بچیاں بھی چونکہ پہلے صبح کا وقت رہتا ہے، تو انہی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تاکہ یہ پیغام یعنی اور زیادہ بڑھے اور زیادہ نفع ہو، آہستہ آہستہ، چونکہ مفتیہ کا بھی ذہن آج کل بچیوں کا اس طرح اندازہ سامنے آیا، جیسے مرد لڑکوں میں بیماری کیا کہ ایک شوق ہو گیا ہے 2 گھنٹوں کا، تو ایسے ہی شاید اب بچیوں میں بھی آ گیا، تو حالانکہ اس کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس وقت پورے فتاوے موجود ہیں،
تو مشورہ کیا گیا تھا کہ کچھ ایسی کتاب بھی رکھ دی جائے جو تاکہ مسائل کا استحضار ہو بچیوں کو. تو اس سلسلے میں بھی بعض مفتیان کرام سے مشورہ کیا گیا تھا کہ جو پڑھا رہے ہیں افتاء کی کتابیں، فتاوی کی کوئی بالاستیاب کتاب سوال جواب کی شکل میں ان کو یاد دلا دی جائے تاکہ وہ مسائل کے سیکھنے کے سلسلے میں جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سلسلے میں نظام شروع ہوگا. فی الوقت ادیان باطلہ، فرق باطلہ، درس قرآن اور اسی طرح جمعہ وغیرہ کو تحفظ سنت کے سلسلے سے جو غیر مقلدیت کا ایک یہاں پر جو ان کے فتنے چل رہے ہیں، ہماری چونکہ عورتیں بھی بہت متاثر ہو رہی، تو ہماری عالمات کو بھی اس سے آشنا کرنے کے لیے بھی یہ کوشش اس میں رہے گی انشاءاللہ. اس کا نظام آپ کے سامنے آئے گا. میں اس وقت چونکہ حضرت نے بہت ہی قیمتی اور بہت مختصر وقت میں جو ضروری باتیں تھیں عرض کی ہیں، اور اللہ تعالی حضرت کی صحت و سلامتی عطا فرمائے، سائے کو ہم لوگوں پر دراز فرمائے، اور مزید رہبری اور رہنمائی امت کو حضرت سے ملتی رہے. اسی طرح جو اس وقت یہاں میں نے دعوت دی تھی، بعض لڑکیوں کے مدرسے کے ذمہ دار ہمارے محترم حافظ یعقوب صاحب، جو ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ چل رہا ہے دعوت القرآن کے نام سے، وہاں بھی لڑکیاں بہت پڑھتی ہیں، وہ ان کے یہاں پر وہ آئے ہیں، وہ بھی اپنی طرف فکر کرتے ہیں. ایسے ہی تجوید القرآن کے ہمارے ذمہ دار نائب ناظم مولانا زکریہ فہد بھی، وہ بھی لڑکیوں کے مدرسے کا نظام چلاتے ہیں. اور ایسے ہی حضرت کے ساتھ میں یہاں ہمارے مولانا ابو عبید بھی حاضر ہو گئے، جو کشتہ پور میں ماشاءاللہ لڑکیوں کا ایک اچھا مدرسہ چلاتے ہیں. تو ان حضرات سے بھی ہماری خواہش ہے کہ اپنی اپنی جگہ کی معلمات کے ذریعے اور طالبات کو بھی اس طرف توجہ دلائیں. ابتدا میں دارالاقامہ کے سلسلے میں چونکہ ہمت بھی نہیں تھی اور ہمارا تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ نے کہا کہ آپ اگر کوئی آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے بچیاں اور ان کے سرپرست، تو اس کی اجازت دے دیجئے، میں اپنے ہاسٹل میں ان کو رکھ لوں گی اور ان کی فیس وغیرہ لے کر آپ کے پاس پڑھنے وہ آ جائیں گی. وہ ذمہ داری لینے کے بعد بعض علماء نے پوچھا تھا، ان کو بھی میں نے اطلاع دی، چونکہ واٹس ایپ پر انہوں نے لکھا تھا بعض علماء نے کہ ہاسٹل کا نظم ہے کیا. تو جب یہ ان کی طرف سے ہمت ہوئی تو وہ بھی کہا. اور اس سے پہلے بھی چونکہ وہ ریاست نگر میں ہمارے حافظ یعقوب صاحب نے بھی اپنے مدرسے کے قریب میں اپنا گھر دو منزلہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ آپ اس میں بھی کام شروع کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ اندر ہونے کی ذرا وجہ سمجھ میں آ رہی تھی تو سعید آباد میں سوچا پہلے، لیکن جب محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ نے چونکہ ان کو تجربہ لڑکیوں کے مدارس کا بھی ہے، انہوں نے اس طرف، اور پھر یہ چونکہ متصل وہ دارالاقامہ کی سہولت بھی نکل جا سکتی ہے، تو اس لیے اس بہترین جگہ کا انتخاب ہوا ہے. میں تمام ہی معلمات اور تو طالبات یہاں اور عورتیں جو آئی ہیں وہ بھی اپنے حلقوں میں اس طرح متوجہ کریں، چونکہ آپ اگر کریں گی جو بات سنی ہے حضرت سے ابھی تو زیادہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. بہت سے عام خواتین کے، ہمیں حیرت یہ ہوئی کہ عام خواتین کے فون زیادہ آئے، عالمات کے کم آئے. تو حیرت یہ ہوئی کہ عام خواتین کو بڑی فکر ہے دعوتی کام کرنے کی، وہ کون سے طبقے کے ہیں نہیں معلوم، لیکن وہ کرنا چاہ رہی تھیں اور سیکھنے کے لیے، لیکن دور دور ہیں. عالمات کے فون کم آئے. تو آپ لوگ اگر اس کو اور پھیلائیں گے اور اپنے تشکیل کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہماری نکابرین کا اندرونی درد ہے بہت پھیلے گا اور کام ہوگا. میں اسی بات پر حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آئے ہوئے ہمارے ان تمام علماء کرام کا بھی، ہمارے مولانا روح الامین صاحب، اور ایسے ہی ہمارے زاہد القاسمی جو حضرت مولانا سید اکبر صاحب، مولانا اکبر الدین صاحب علیہ الرحمہ کے فرزند ہیں، جو اس اداروں کے ذمہ دار میں ہیں، وہ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور تمام اساتذہ اور معلمات اس ریاض البنات کی بھی آئے. سبھی کے ہم مشکور ہیں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرما دیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ غفلتوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو ذمہ داریاں ہمارے سر پر عائد کر کے ہمیں عزت و سعادت نصیب فرمائی ہے، ان ذمہ داریوں کو بأحسن وجوہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت پر ہمیشہ قائم رکھ، آخری سانس تک دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین پھیلانے اور امت مسلمہ کے عقائد و عبادات و احکام و اخلاق کی حفاظت کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے سلسلے میں جس قدر ہم سے ممکن ہو سکے قربانی دینے اور ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ان کوششوں کو شرف قبول عطا فرما۔ جو کام آغاز ہونے جا رہا ہے اسے بہتر آغاز اور بہتر انجام اس کے لیے مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔